ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اسلام 2M اور میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد محمدی۔ آج ہم 7ویں ہلاک کر دینے والے گناہ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ 7واں گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مہلکات ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچیے۔ 7واں گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک دامن پاکیزہ عورتوں پہ تہمت لگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتا ہے یہ گناہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فرمایا کہ جو شخص پاک دامن بولی بالی ایماندار عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، پہلا عذاب کہ اس انسان کو اللہ رب العالمین نے اس پہ لعنت کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق ہے۔ اور لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جو شخص پاک دامن ایمان والی عورتوں پہ تہمت لگاتا ہے اس انسان کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا گناہ، دوسرا عذاب، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ پاک نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا عذاب اللہ رب العالمین نے اس شخص کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم، فرمایا قیامت والے دن اس کے خلاف اس کی زبان جو ہے وہ گواہی دے گی، وَأَيْدِيهِمْ، اور اس کے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے پاؤں اس چیز کے متعلق جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا اس کے متعلق اس کے خلاف انسان کے گواہی دیں گے، اس کی زبان، اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو شخص پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتا ہے ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور پھر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا، فرمایا فجلدوہم 80 جلدۃ، فرمایا ایسے شخص کو 80 کوڑے لگانے چاہیے۔ اس کی سزا ایک، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے وہ انسان دنیا میں بھی دور ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی دور ہوگا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اگر وہ اس اپنی بات پہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو فرمایا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، 80 کوڑوں کی سزا اس کو دی جائے۔ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، جتنا بھی سچا وہ انسان ہو تہمت پاک دامن عورت پہ لگانے کے بعد اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہ انسان فاسقوں سے، نافرمان و گنہگار میں سے ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں پاک دامن عورتوں کے خلاف ایسی بات کرنے سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عورت کو کہے کہ یہ زانیہ ہے، یہ بدکارہ ہے، یا یہ باغیہ عورت ہے، یا کسی مرد کو کوئی انسان کہے کہ تو نے ایک زانی عورت کے ساتھ یا ایک بدکارہ عورت کے ساتھ تو نے نکاح کیا ہے، آپ نے فرمایا ایسے شخص کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ جو اس نے بات کی ہے اس بات پہ اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے، اگر اس کے تہمت ہے تو اس کو 80 کوڑے سزا اس کو دی جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مملوک پر جس کا وہ مالک بنا دیا گیا ہے، اس کی لونڈی ہے، اس کی نکرانی ہے، فرمایا اگر اس پہ بھی وہ تہمت لگا دے تو اس کی سزا بھی اللہ رب العالمین نے 80 کوڑے ہی رکھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو بات چیت جو گفتگو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بات پہ بھی ہمارا مواخذہ فرمائیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، یہ عرب لوگوں میں ایک جملہ بولا جاتا تھا، یعنی کہ اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے تو مر جائے، یہ عام روٹین میں فقرہ بولا جاتا تھا۔
آپ نے فرمایا بھلا لوگوں کے چہروں کے بل جہنم میں کون سی باتیں ڈالیں گی؟ فرمایا یہی باتیں جو انسان اپنی زبان سے نکالتا جاتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ خاموش رہے، بھلائی کی بات کرے، اچھی بات کرے۔ اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو آپ نے فرمایا پھر وہ خاموش رہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کہ انسان کی زبان سے جو لفظ بھی نکلتے ہیں وہ لفظ اللہ رب العالمین کے فرشتے جو انسان پہ جن کی ڈیوٹی لگی ہے وہ اس کو تحریر کر لیا کرتے ہیں، اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان پر قابو رکھ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے، اور اپنی خطاؤں پر رویا کر، کیونکہ سخت دل شخص تمام لوگوں سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہر بڑے اور چھوٹے گناہ سے محفوظ فرمائے، جو ہم نے جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہم کو گناہوں سے محفوظ فرما کے اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔